اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وذکر اللہ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، اللہ کو یاد کرو، فی ایام معدودات، ان گنتی کے دنوں میں. کون سے گنتی کے دن؟ حج کے دن. جو ہے حج کا ہم پیچھے سبق پڑھ رہے ہیں، تو یہ جو حج کے ایام ہے، گنتی کے دن ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنا کے رکھو. فمن تعجل، بس جس نے تعجل عجلت سے ہے، جلدی کی، فی یومین، 2 دنوں میں. کون سے 2 دن؟ 12 اور 13. ان 2 دنوں میں کوئی جلدی بھی کر سکتا ہے اور کوئی لیٹ بھی کر سکتا ہے. تو جو جلدی کرے گا وہ 12 کو نکلے گا، اور جو لیٹ کرے گا وہ 13 کو نکلے گا. فلا اسم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں. ومن تأخر، اور جس نے تاخیر کی، فلا اسم علیہ، پس اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. یہ رمی جمرات کے دن ہیں 12 اور 13. تو ان میں اگر کوئی شخص، کیونکہ رمی جمرات 11، 12 اور 13 3 دن ہے. 11 کو تو کرنی ہی کرنی ہے، 12 کو بھی کرنی ہے. 12 کے بعد اگر کوئی واپس آ جائے تو وہ تعجل میں ہے. فمن تعجل، تو وہ واپس آ جائے گا تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر کوئی شخص 1 دن اور رک جائے اور 13 کو بھی رمی جمرات کرے، شیطان کو کنکریاں مارے، تو بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں ٹھیک ہے. اصل اس میں مقصود کیا ہے؟ لمن اتقى، اس کے لیے جو پرہیزگار ہو. اصل اس میں مقصود اللہ کے ساتھ تعلق ہے، دنوں کی گنتی مقصود نہیں ہے. آپ 2 دن گزاریں یا 3 دن گزاریں، اس سے فرق نہیں پڑتا. فرق کس سے پڑتا ہے کہ آپ پرہیزگار کتنے ہیں، آپ اللہ کا ذکر کتنا کر رہے ہیں، آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا ہے. وہاں پہ آپ اپنی کہانیاں سنا رہے ہیں، وہاں پہ آپ اپنے کوئی اور نظریات، کسی اور لالچ میں پھر رہے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے. لہذا اس میں مقصود اللہ کا ذکر اور پرہیزگاری ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ. وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم الیہ تحشرون، بے شک تم اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یہاں پہ نہیں رہنا، تم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ، جس کی بات آپ کو بہت بھلی لگتی ہے. يُعْجِبُكَ، جو بڑی اٹریکٹیو، جس کی بات لگتی ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو محفل میں میٹھی زبان بولتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے لگی لپٹی باتیں کرتا ہے، اس کا ذاتی کردار بھی ویسا ہو. وہ جب الگ ہوتا ہے، جب اپنی سازشوں پہ آتا ہے، تو وہ بہت زیادہ جھگڑالو ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ سازشی ہوتا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ لوٹتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، وہ کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ اس میں فساد پھیلائے. وہ کسی کو پرامن دیکھ نہیں سکتا،
ایسے لوگ پائے جاتے ہیں معاشرے میں. بعض فیملیز میں ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ دو بھائی آپس میں اکٹھے مل کے بیٹھے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی شرلی چھوڑتے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی نہ کوئی چنگاری بھڑک اٹھتی ہے. وہ کسی کو پرسکون دیکھ نہیں سکتے. ان کا کام ہی صرف تیلی لگانا ہوتا ہے. باتیں وہ ایسی کریں گے جب محفل میں بیٹھے ہوں گے ہم سمجھیں گے کہ اس سے بڑا کوئی فلاسفر نہیں ہے, اس سے بڑا کوئی محسن نہیں ہے کسی کا. لیکن وہ کمال ایسا دکھاتے ہیں کہ اصل میں اس طرح کے لوگ جو ہے نا وہ اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں. اب ان کی چدراہٹ کو کوئی کیسے مانے گا؟ میرے گھر میں 2-4 لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوگی تو پھر ہم اس کو کہیں گے کہ یار تو بیچ میں چوکرا دے, پھر وہ چودھری بن کے بیٹھے گا. اب اگر لڑائی ہی نہیں ہے تو اس کو چودھری بننے کا موقع کیسے ملے گا؟ لہذا وہ پہلے جگہ بناتا ہے, جان بوجھ کے ایسی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتا ہے کہ پہلے لڑائی ہو جاتی ہے پھر وہ صلح کرانے کے لیے آ جاتا ہے. تو اس طرح کی کہانیاں, اس طرح کی وہ سازشیں جو لے کے پھر رہا ہے, ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کے ہم جلدی سے اس پہ متاثر نہ ہوں. لیفسد فیہا, تاکہ زمین میں فساد پھیلائے, ویہلک الحرث والنسل, اور ہلاک کرے, تباہ کرے فصلوں کو اور نسلوں کو. واللہ, اور اللہ تعالی لا یحب, پسند نہیں فرماتا, فساد کو. اللہ تعالیٰ اس طرح کی لڑائی جھگڑا, اس طرح کی سازش جس سے معاشرے کے اندر بے چینی پھیلے, جس سے معاشرے کے اندر انارکی پھیلے, جس سے فیملیز کے اندر لڑائی جھگڑا ہو, اس چیز کو پسند نہیں فرماتا. بلکہ اللہ تو کس بات کو پسند فرماتا ہے؟ امن کو, رشتہ داریوں کی مضبوطی کو, تعلقات کو, ایک خوبصورت معاشرے کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ایسے جو کردار معاشرے میں پائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ.